السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں جذبی ٹی وی 7۔ ہم ایک ایسی ویڈیو سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ قرآن میں آیا ہے کہ ہماری زمین ریسٹ ہے حالت میں ہے یا پھر موشن میں ہے، یا سورج ہماری زمین کے گرد گھومتا ہے یا زمین ہماری سورج کے گرد گھومتی ہے۔ ایسے تمام سوالاتوں کا جواب ہم اس ویڈیو سیریز میں دیں گے۔ یہ ویڈیو سیریز 3 ویڈیو پر مشتمل ہوگی۔ ہم یہ تمام سوالات قرآن کی روح سے ثابت کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں اس سیریز کا پارٹ نمبر 1 کہ اس ویڈیو میں ہم اجرام سماوی کا مختصر طور پر سائنسی اور قرآنی حوالوں سے تذکرہ کرتے ہیں تاکہ واضح ہو سکے کہ قرآن مجید علم فلکیات کے کتنے اہم راز ہمارے سامنے بے نقاب کرتا ہے اور ہم سے علم فلکیات کے سلسلے میں کیا توقع رکھتا ہے۔ بھٹکتی ہوئی ہائیڈروجن اور ہیلیم کے گولے جو ایک دوسرے کے مابین لاکھوں کلومیٹر کا فاصلہ چھوڑے پوری کائنات میں ہر سو بکھرے ہوئے ہیں، ان کے اندر ہونے والے خودکار ایٹمی تابکاری ہر طرف نور بکھیرتی نظر آتی ہے۔ ستارے اپنے اندر جلنے والی گیسوں کی بدولت اس قدر روشن نظر آتے ہیں، جبکہ کائنات کے اولین تخلیق کے عمل میں آئی تو بگ بینگ کے نتیجے کے طور پر پرسوں بکھرنے والے مواد سے گیسی مرغوب نے جنم لیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی کثافت بڑھتی چلی گئی اور وہ نسبتاً کثیف اجسام کی شکل اختیار کرتے چلے گئے۔ گیس اور گرد و غبار کی عظیم بادل کشش شکل سے اندرونی سمت کر سکڑ جائیں گے، جس سے ستاروں کو وجود ملا۔ گیسی مرغلوں کے سکڑنے کے اس عمل میں ستاروں کے ایٹم باہم ٹکراتے اور رگڑ کھاتے رہے، جس سے حرارت اور توانائی کا اخراج شروع ہو گیا۔ جوں جوں کوئی ستارہ سکڑتا چلا گیا تو توانائی کے اخراج کا عمل اس قدر تیز ہوتا چلا گیا، مرکزی ایٹم شدید دباؤ کے تحت ایک دوسرے کے قریب ہونے سے حرارت میں مزید اضافہ ہوتا چلا گیا۔ یوں روشن و منور ستارے وجود میں آئے۔ قرآن مجید میں ستاروں کے لیے نجوم کا لفظ استعمال ہوا ہے اور سورج اور چاند اور ستارے اسی کے حکم سے کے پابند بنا دیے گئے ہیں۔ سورج، چاند اور ستارے سب اللہ رب العزت کی تخلیق کردہ نظام فطرت کے یکساں پابند ہیں، احکام خداوندی سے فراموش سربستابی کی جرات نہیں کرتے۔ نظام فطرت ہی کی پابندی سے کائنات میں حسن ہے۔ اگر یہ نظم نہ رہے تو کائنات برہم ہو جائے گی اور قیامت چھا جائے گی۔ قیامت کا وقوع بھی فی الحقیقت ایسے ہی امر کا متغاضی ہے جب ستارے باہمی فاصلہ برقرار رکھنے سے منحرف ہو جائیں گے اور اپنے مابین طے شدہ فاصلوں کو برقرار رکھنے کی بجائے منہدم ہو کر ایک دوسرے سے جا ٹکرائیں گے۔ کشش شکل کا یہ توازن جو جمع کائنات کے حسن و نظم کو تھامے ہوئے ہے بگڑے گا تو سب نیست و نابود ہو جائے گا۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ فرمایا، اور جب ستارے اپنی کہکشاؤں میں گر پڑیں گے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو ستارے تباہ ہو جاتے ہیں یعنی وہ بڑھاپے میں پہنچ جاتے ہیں وہ بلیک ہول میں گر جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے فرمایا اور جب ستارے گر پڑیں گے۔ ستاروں میں موجود ایندھن کے جل جل کر ختم ہو جانے پر ان سے توانائی اور حرارت کا اخراج ختم ہو جائے گا اور وہ بھی بجھ کر بے نور ہو جائیں گے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے۔ ستاروں کا بے نور ہونا دراصل ان کی زندگی کا آخری مرحلہ ہے۔ یہاں ہم ایک ستارے کی شروع سے لے کر آخر تک مکمل زندگی کا سمجھنا ضروری ہے۔ ستارے گیسوں سے مرکب ایسے گولے ہیں جو نیوکلیئر فیژن سے پیدا شدہ توانائی کا اخراج کرتے ہیں۔ ان کی پیدائش گرد اور گیس کے ان بادلوں میں ہوتی ہے جنہیں نیبولا کہا جاتا ہے۔ نیبولا یعنی صحابیہ دراصل کسی ستارے کی وہ ابتدائی طوفانی حالت ہوتی ہے جس سے وہ تشکیل پاتا ہے۔ صحابیہ میں موجود گیس اور گرد و غبار کشش بہمی کی وجہ سے آپس میں ٹکرا کر سکڑتے ہوئے پروٹوسٹار کو جنم دیتے ہیں۔ پروٹوسٹار کو ہم نیم ستارہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہی پروٹوسٹار اندرونی دباؤ کے تحت کثیف اور شدید گرم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ بالآخر وہ اتنے شدید گرم ہو جاتے ہیں کہ ان کے اندر خود کار ایٹمی دھماکوں کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اب ہم انہیں مکمل ستارہ کہہ سکتے ہیں۔ سورج جو ہماری زمین کے لیے روشنی اور حرارت کا سب سے بڑا منبع ہے، جس کے بغیر کل پر نباتاتی، حیوانی یا انسانی کسی قسم کی زندگی کا کوئی تصور ممکن ہی نہ تھا، دراصل وہ معمولی درجہ حرارت کا ایک ستارہ ہے۔ سورج چونکہ باقی ستاروں کی نسبت ہم سے بہت زیادہ قریب ہے، واقعی اس لیے وہ ہمیں بڑا لگتا ہے اور گرم دکھائی دیتا ہے۔ دن کو اس کی کرہ ارضی پر چھا جانے والی روشنی میں دور دراز کے ستارے نظر آنا بالکل بند کر دیتے ہیں۔ سورج کی روشنی ہماری زندگی کی سب سے بڑی نعمت ارشاد باری تعالیٰ وہی ہے جس نے سورج کو روشن بنایا ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا، سورج کو چراغ بنایا ہے۔ سورج کی روشنی کا باعث اس کے اندر ہونے والے شدید ایٹمی دھماکے ہیں۔ سورج عام طور پر ہائیڈروجن اور ہیلیم پر مشتمل ہے۔ یہ دونوں نہایت لطیف گیسیں ہیں۔ سورج کے مرکز میں ایک بڑا نیوکلیائی ری ایکٹر ہے جس کی درجہ حرارت کو کم از کم 1,40,00,000 ہے۔ سورج نیوکلیئر فیوژن کے ذریعے توانائی کا یہ عظیم ذخیرہ پیدا کرتا ہے۔ اس نیوکلیائی عمل کے دوران اس میں موجود ہائیڈروجن ہیلیم میں تبدیل ہو جاتی
ہے جس سے روشنی اور حرارت کی صورت میں شدید توانائی کا اخراج عمل میں آتا ہے۔ قرآن مجید میں رب العزت نے نیوکلیئر فیجن کے ذریعے پیدا ہونے والی شدید حرارت کا ذکر یوں فرمایا ہے: ہم نے سورج کو روشنی اور حرارت کا زبردست منبع بنایا ہے۔ اتنے عظیم درجہ حرارت کو برقرار رکھنے کے لیے سورج 40 لاکھ ٹن فی سیکنڈ کی شرح سے توانائی کی صورت میں اپنی کمیت کا اخراج کر رہا ہے۔ انسانی زندگی کے قدیم تاریخ میں سورج کو بالعموم زمین کے گرد محور گردش خیال کیا جاتا تھا۔ فیثاغورس نے تاریخ علوم میں پہلی بار یہ نظریہ پیش کیا کہ زمین سورج کے گرد گردش کرتی ہے۔ بعد ازاں کوپرنیکس سے پہلے ایک نامور مسلمان سائنسدان زرقالی نے بھی 1080 عیسوی میں زمین کی سورج کے گرد گردش کا نظریہ پیش کیا۔ یہاں یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ سائنسی علوم کی تاریخ میں یہ جھگڑا ہمیشہ سے برقرار رہا ہے کہ سورج ساکن ہے اور زمین سورج کے گرد گردش کرتی ہے، یا زمین ساکن ہے اور سورج زمین کے گرد گردش کرتا ہے۔ حقیقت یہ کہ زمین سورج کے گرد محور گردش ہے اور سورج بھی ساکن ہے، جیسے کہ قدیم نظریات میں خیال کیا جاتا تھا۔ ہماری کہکشاں ملکی وے دراصل ایک چکردار کہکشاں ہے۔ اس کے 4 بازو ہیں جن میں واقع کروڑوں ستارے کہکشاں کے مرکز کے گرد گردش کر رہے ہیں۔ سورج بھی اپنے ساتھی ستاروں کی طرح کہکشاں کے مرکز سے 30,000 نوری سال کے فاصلے پر اورین آرم میں واقع ہے اور کہکشاں کے مرکز کے گرد 22 کروڑ سال میں اپنا ایک چکر پورا کرتا ہے۔ سورج کی اس گردش کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یوں بیان کیا ہے: سورج اپنے لیے مقررہ کردہ راستے پر چلتا ہے، یہ راستہ غالب علم کا مقرر کردہ ہے۔ سورج ہمارے لیے وقت کی پیمائش کا ایک قدرتی ذریعہ ہے۔ دنوں اور سالوں کا تعین شمار کرنا اسی کے ذریعے ممکن ہے۔ زمین سورج کے گرد اپنا ایک چکر 365 دن 5 گھنٹے 48 منٹ اور 47.46 سیکنڈ میں پورا کرتی ہے۔ شمسی سال کی اصل طوالت بینہ یہی ہے۔ عام سال چونکہ 365 دن کا ہوتا ہے، اس لیے بچ جانے والے گھنٹوں کو پورا کرنے کے لیے ہر چوتھے سال کو لیپ کا سال قرار دے کر اس میں ایک دن کا اضافہ کر کے 366 دن بنا لیے جاتے ہیں، جس سے معیاری سال میں چند منٹوں کا اضافہ ہو جاتا ہے، جسے کامل دنوں کی صورت میں پورا کرنے کے لیے 4000 سال بعد تک بھی دنوں میں کمی بیشی کرنا پڑے گی۔ سالوں کی صورت میں وقت کی پیمائش کا ایک ہی بہترین ذریعہ سورج ہے، جو ایک طرف ماہرین فلکیات کے لیے اجرام فلکی کے ظہور و خفا کا تعین کرنے میں مدد دیتا ہے، تو دوسری طرف ایک گنوار کسان کو موسمی کے بغیر تغیر اور تبدیلیوں میں فصلوں کی بوئی اور کٹائی کے موضوع وقت سے بھی آگاہ کرتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ پارٹ میں آگے کیا ہوتا ہے جاننے کے لیے۔ جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔